پڑھے ہوں تو اعادہ ہو جائے گا۔ تمہید میں سب سے پہلے فقہ کیا ہے؟ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھداری کو۔ فقیہ جو سمجھدار ہو اسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو فقہ فہم کے معنی میں ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ شعیب علیہ والسلام کی قوم نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کی اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، آپ کی جو آسمانی باتیں ہیں ہماری سمجھ سے پرے ہیں۔ تو وہاں قرآن پاک میں جو نفقہ آیا ہوا ہے وہ فہم اور سمجھ کے معنی میں ہے۔ تو اگر کوئی فقہ کا لغوی معنی پوچھے تو بتانا ہوگا کہ فقہ کا مطلب ہے سمجھ، الفہم، فہم اور سمجھ، سوجھ بوجھ۔ اور فقہ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ شرعی احکام جاننے کا نام فقہ ہے۔ شرعی احکام کیا ہیں؟ حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مندوب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ سب شرعی احکام ہیں۔ یہ آپ کب جانیں گے؟ جب آپ کے پاس فقہ کا علم ہوگا، علم فقہ سے پہ آگاہی ہوگی، علم فقہ سے، تب یہ سب باتیں بتا پائیں گے۔ تو اصطلاحی تعریف ہے فقہ کی: العلم بالاحکام الشرعیتی العملیتی المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ شرعی احکام جاننا جن کا تعلق عمل سے ہو اور جو اپنی تفصیلی دلیلوں سے ماخوذ ہوں، مستنبط ہوں۔ تو اب اس کے بعد مصادر فقہ کیا ہے؟ فقہ کی بیس کہاں سے علم فقہ نکلا ہے؟ قرآن کریم ہے اس کا مصدر، اس کی بنیاد، نبی کی سنت ہے، اور مجتہدین کا اجماع ہے، اور قرآن و سنت کی بنیاد پر کیا جانے والا قیاس ہے۔ فقہ کا موضوع اگر کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ بندوں کے کام، افعال المکلفین، یہی فقہ کا عنوان ہے، فقہ کا موضوع ہے۔ اور احکام العملیہ ما یصدر عن المکلف من اقوال و افعال و عقود و تصرفات۔ چلیے جانے دیجیے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شامل ہے عملی احکام۔ عملی احکام کا مطلب یہ ہے کہ جو مکلف سے صادر ہوں، یعنی قول ہے، فعل ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، عقود ہے، شادی بیاہ ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ لیکن جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، مکلف کے سینے اور اس کی نیت سے ہے، تو وہ فقہ میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ احکام العبادات، عبادت کے احکام ہیں اور معاملات کے احکام ہیں، دونوں فقہ میں داخل ہیں۔ عبادت کے احکام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ معاملات جیسے لین دین ہے، شادی بیاہ ہے، سجائیں ہیں، اور زمان وغیرہ جو اسلام میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ فقہ میں ہمیں کیا کیا ملے گا؟ تو خاندانی احکام ملیں گے، شادی بیاہ سے لے کر نسب، نفقہ، میراث وغیرہ تک، اور مالی معاملات بھی یہاں ملتے ہیں، جن کا تعلق عام لوگوں سے ہے، جن کا تعلق کاروبار سے ہے، خرید و فروخت سے ہے، یا شراکت اور اجارہ، اجرت وغیرہ۔ ایسے ہی احکام جنائیہ، احکام جنائیہ کے بارے میں بھی معلومات رہے گی۔ مطلب اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، کن سزاؤں کا وہ حقدار اور مستحق ہوگا، اور جھگڑوں کے حل اسی طریقے سے
دعوے اور اس کا ثبوت، کورٹ کچہری کے معاملات، اور جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں انٹرنیشنل، اس کے بھی احکام اس میں فقہ میں ملتے ہیں۔ تو یہ سارے احکام فقہ کی کتابوں میں یا علم فقہ کی جانکاری کے بعد ہمیں ان چیزوں کی معلومات ہو جائے گی۔ فقہ کا فائدہ کیا ہے؟ فقہ کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو اچھے سے سمجھ لیں گے اور اس پر اچھے سے عمل کر سکیں گے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں گے قرآن و سنت پر، تو پھر آدمی کا اخلاق اچھا ہو جائے گا اور اس کی عبادت صحیح ہو جائے گی، اور جب آدمی صحیح ہو جائے گا تو سماج صحیح ہو جائے گا، اور اگر سماج اچھا ہو جائے گا، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری بندگی اچھی ہو جائے گی، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں اچھی زندگی ملے گی دنیا میں، اور اللہ کی رضا ملے گی آخرت میں۔ دین میں سمجھداری اور فقہ کی فضیلت اور اس پر جو ترغیبات آئی ہیں حدیثوں میں، نبی کے فرمان میں، قرآن میں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو فقہ کی فضیلت پہ اگر ہمیں کچھ کہنا ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اس پر کیا، اس کے تعلق سے کون سا کلام ہے، کون سا بیان ہے، نبی کی سنت میں اس پر کیسے ابھارا گیا ہے۔ تو قرآن میں اگر آیت دیکھیں تو بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ایک مشہور اور معروف آیت ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ ہر فرقے میں، ہر جماعت سے ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو جائے اور علم حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم والوں کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف لوٹ کر آئے، شاید وہ لوگ ڈر جائیں۔ تو یہاں تفقہ فی الدین کی فضیلت قرآن میں آئی ہوئی ہے۔ حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تفقہ فی الدین دے دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں سعادت کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے۔ یہاں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور وہاں کی دائمی حیات بھی بھلی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کو سمجھا گیا ہو اچھے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقہ فی الدین پر خیر کی بنیاد رکھی ہے۔ آدمی اچھا ہے یا برا، یہ دیکھا جائے کہ وہ اللہ کا حق نبھا رہا ہے کہ نہیں، بندوں کے حقوق ادا کر پا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کا حق نبھاتا ہے، کوئی بندوں کا حق ادا کرتا ہے، تو وہی سب سے بہتر انسان ہے، اور یہی ساری خیر اور ساری بھلائی اسی کے پاس ہے۔ تو اس سے ہمیں اہمیت سمجھ میں آ گئی فقہ فی الدین کی، اور اس کا رتبہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس معادن خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، لوگ جو ہے معادن کی طرح ہیں، ذخیروں کی طرح ہیں، کان کی طرح، جو جاہلیت میں بھلا تھا وہ اسلام میں بھی بھلا رہے گا۔ کب؟ اذا فقہوا، جب وہ تفقہ فی الدین حاصل کر لے تب، ورنہ جاہلیت کا بھلا آدمی اگر دین میں سمجھ نہیں رکھتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر خیر نہیں ہے۔
بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تفقہ فی الدین یہ بھلائی کی نشانی ہے. جو دین سمجھے گا وہی دین کا تقاضا نبھا پائے گا. جو اللہ کا حق پورا کرے گا وہی بندوں کے حق بھی ادا کر پائے گا. اور جو اللہ کا حق ادا کرے، بندوں کا حق ادا کرے، وہی کامیاب ہے. وہی سب سے مقدس اور محترم انسان ہے. اب جو ہمارا اگلا صفحہ، اگلا سبق رہے گا اس تمہیدی گفتگو کے بعد، وہ ہے الباب السابع فی الغسل. اس میں اگر اب آج کا درس پورا ہو گیا، اگر کون کون سا سبق ہے جو پڑھنا ہے ہمیں اس مستوی میں، اگر اس کی نشاندہی ہو جائے تو بہتر ہے. یہ باب السابع سے شروعات ہے ہماری.